پاکستان کے پرانے سیاستدان ہیں جو آج بھی پرانا سیاست کر رہے ہیں، انا کی سیاست کر رہے ہیں، اپنے ذاتیات کی سیاست کر رہے ہیں، سیاست کو اختلاف رائے کے بجائے ذاتی دشمنیاں پہ پہنچائے ہیں، اپنے اس سیاست کے بجائے عوام کے جو اصل مسائل ہیں ان میں نہ ان کا دلچسپی ہے، نہ آپ کے مسائل کا حل ہے، اور اس وقت جو معاشی صورتحال ہے، جو مہنگائی، غربت اور بے روزگاری میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، وہ میرے پاکستانی بھائی بہنوں کا سب سے اہم ایشو ہے اور ہمارے سیاستدانوں کا آخری ایشو ہے۔ اس وقت جو ملک کے سیاسی جماعتیں ہیں وہ آپ کے مسائل کی طرف نہ دیکھ رہے ہیں، نہ مستقبل کا کوئی پلان ہے۔ میں پاکستان کے غریب عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں، میں پاکستان کے مزدوروں کو، پاکستان کے کسانوں کو، پاکستان کے نوجوانوں کو، طالب علموں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے جس نے آپ کو ماضی میں بھی مشکلات سے نکالا ہے، ماضی میں بھی آپ کا نمائندگی، آپ کا آواز بن کے حکومت میں آپ کی خدمت کی ہے، پر آج بھی ہم وہ واحد جماعت ہے جو آپ کو روٹی کپڑا مکان دلوا سکتے ہیں، ہم وہ واحد جماعت ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارا سیاسی مخالف نہیں، ہمارا سیاسی دشمن نہیں، ایسا اس ملک میں کوئی سیاستدان نہیں ہے جو میں کہوں کہ یہ میرا مخالف ہے، میں اس سے مقابلہ کر رہا ہوں۔ ہمارا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ اس غربت، اس بے روزگاری اور اس مہنگائی سے ہے۔ ہم تین نسلوں سے یہ جدوجہد لڑ رہے ہیں، ہم نے یہی اپنے بڑوں سے سیکھا ہے، یہی اپنا والدہ سے میں یہ سیکھا ہوں کہ اس ملک کا غریبوں کو کیسے نمائندگی کرنا ہے، اس ملک کا مزدور کا، اس ملک کا کسان کا کیسے خیال رکھنا ہے، اس ملک کا عام آدمی کا آواز بننا ہے، اس ملک کا پسماندہ طبقہ کا نمائندگی کرنا ہے۔ یہ ہمارا ٹریننگ ہوا ہے تو اس میں ہوا ہے۔ ہمیں گالم گلوچ کی سیاست نہیں آتا، ہمیں ٹک ٹاک کی سیاست نہیں آتا، اور ہاں ہمیں گیٹ نمبر 4 کی سیاست نہیں آتا۔ مگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ اگر اسلام میں جنت والدوں کے پیروں کے نیچے ہوتا ہے تو پھر سیاسی جنت اس عوام کی قدموں کے نیچے ہے۔ میں کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ پہ بھروسہ کرتا ہوں، میں پاکستان کے عوام پہ اعتماد کرتا ہوں، میں اس شخص کا نواسا ہوں جس نے یہ ہمیں نعرہ دیا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ میں کہیں اور نہیں دیکھوں گا، نہ کسی سے مدد مانگوں گا، مگر آپ سے مدد مانگتا ہوں، اس ملک کے نوجوانوں سے میں مدد مانگتا ہوں،
اس ملک کے بزرگوں سے میں ان کی مدد مانگتا ہوں، اس ملک کے مزدوروں سے، محنت کشوں سے، طالب علموں سے، سفید پوش طبقہ سے میں مدد مانگتا ہوں کہ میرا ملک مشکل میں ہے، میرے عوام تکلیف میں ہے، آئے میرے ساتھ دے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم کیسے اس ملک کے عوام کی قسمت تبدیل کریں گے، ہم کیسے اس ملک کی قسمت تبدیل کریں گے۔ آپ پوچھے میرے نوجوان بھائی بہنوں، آپ اپنے بزرگوں سے پوچھے کہ قائد عوام کے آنے سے پہلے یہ شانگلہ کیا تھا اور قائد عوام کا سیاست کے بعد یہ شانگلہ کیا بنا۔ آپ پوچھیں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سے پہلے کیا تھی، آپ پوچھیں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے حکومت کے بعد آپ کو کیا ملا۔ اب میں نے سارے سیاستدان کو نزدیک سے دیکھا ہے، جیسے آپ ان سب کی سیاست پہچان چکے ہیں، ان کا اصل چہرہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، ویسا میں بھی ان کو پہچانتا ہوں، میں بھی ان کو جانتا ہوں۔ ویسے ذاتی طور پہ اچھے لوگ ہوں گے، مگر ان کے پاس آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ ان کا سیاست وہی پرانا سیاست ہے، وہی نفرت کی سیاست، وہی تقسیم کی سیاست، وہی انا کی سیاست، وہی انتقام کی سیاست، جس کو ہم نے دفن کرنا ہے۔ ہم نے ایک نئی سیاست لے کر آنا، نئی سیاست متعارف کرنا ہے، جس میں عوام کی خدمت کیا جاتا ہے، عوام کے مسائل کو دیکھا جاتا ہے، عوام کو معاشی طور پہ مضبوط بنایا جاتا ہے۔ جب معاشی ترقی کی بات ہو تو میرا مزدور کی معاشی ترقی کی بات ہو، میرا کسان کی معاشی ترقی کی بات ہو، نہ کہ اشرافیہ کے معاشی ترقی کی بات ہو، نہ کہ سرمایہ داروں کے معاشی ترقی کی بات ہو۔ اگر ہم پاکستان کا معاشی ترقی چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا معیشت کو عوام کے مفاد کے مطابق چلانا پڑے گا، کسی اور کے مفاد کے مطابق اب یہ معیشت نہیں چل سکتا۔ کوئی اور سیاستدان نہیں ہے، کوئی اور سیاسی جماعت کی سیاستدان نہیں ہے جن کے ہاتھ صاف ہے۔ ان کا سیاست اس چیز کا کہ وہ اپنا جیب کیسے بھریں گے۔ میں واحد سیاستدان ہوں جو 19 سال کی عمر سے 2007 سے سیاست کرتا آ رہا ہوں۔ میرا والد اس ملک کا صدر رہا، 5 سال حکومت ہمارا، صوبائی حکومت میں 15 سال پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہا۔ اب میں ملک کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ رہا 18 مہینوں کے لیے۔ میرے ہاتھ صاف ہے، میرے مخالف بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ پاکستان کی سیاست میں آپ سمجھو کتنا مشکل چیز ہوتا ہے اپنا ہاتھ صاف رکھنا۔ نہ کرپشن کا کوئی داغ ہے ان ہاتھوں پہ، نہ میرے ملک کے عوام کا خون ہے۔ میں اپنا جیب بھرانے کے بجائے آپ کا جیب کو بھرنا چاہتا ہوں، اس ملک کے مزدوروں کے جیب بھرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میرے پاس ایک پورا پلان ہے کہ ہم 5 سال کے اندر ہی اندر جو ہمارا تنخواہ ہے، جو آپ کا تنخواہ ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو دگنی کریں گے۔ ہم نہ صرف ہم انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ ثابت کر دیا ماضی میں بھی کہ جو کم از کم تنخواہ ہے اس میں سب سے زیادہ اضافہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے۔ جو حکومت کے سرکار کی تنخواہ ہے
اس میں بھی اضافہ سب سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے. اب انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ منصوبہ ہے کہ ہم نے ملک بھر میں یہ ٹارگٹ رکھنا ہے. ہمارا ٹارگٹ رکھنا ہے کہ 5 سال میں ہم نے دگنی کرنا ہے پاکستان کا عام آدمی کا تنخواہ. یہی طریقہ ہے کہ ہم مہنگائی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور یہ اتنا مشکل ٹاسک نہیں ہے, یہ اتنا مشکل ایک منزل نہیں ہے, ہم اس پہ پہنچ سکتے ہیں. ہمیں اپنے مزدوروں کو بس ان کا محنت کا صلہ دلوانا ہے. اگر ہم محنت کا صلہ دلوائیں گے تو آپ کا معیشت چل سکتا ہے. اگر ان کو اپنا مزدوری کا اپنا محنت کا صلت نہیں ملے گا تو پھر یہ معیشت کیسے چل سکتا ہے. ویسے ہی انشاءاللہ تعالی ہم اپنے کسانوں کو اپنی فصل کا قیمت دلوائیں گے. باہر کے جو ممالک ہیں ان کو ہم ڈالر میں گندم خریدتے ہیں, چاول خریدتے ہیں, چینی خریدتے ہیں. ہمارے اپنے کسان ہم ان کو وہی ریٹ دے دیں جو آپ یوکرین کا فارمر کو دے رہے ہو, جو آپ روس کا فارمر کو دے رہے ہو. انشاءاللہ تعالی ہم وہی ریٹ اپنا پاکستان کا کسان کو دلوائیں گے. وہ پاکستان کا